بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جڑا والا کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت جو حکومت پنجاب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں خاص پر اسموک کے حوالے سے، اور اس کے جو ضمنی اثرات ہیں عوام کی زندگی پر جو پڑ رہے ہیں، اس سے عوام جو ہے خاص پر اسکول کو جانے والے بچے، مریض اور خواتین، حاملہ خواتین وہ بڑی متاثر ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جڑا والا کی انتہائی محترم شخصی شعبہ میڈیکل کی جناب ڈاکٹر فارمر شیخ صاحب موجود ہیں، جو گاہے بگاہے ان جو مختلف جو عوارض لاحق ہوتے ہیں جو بیماریوں کی شکل میں، اس حوالے سے عوام کو آگاہی بھی دیتے ہیں، اور خاص طور پر اسموک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسموک کیا چیز ہے اور یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو حکومت اقدامات کا لیے کیا وہ کافی ہیں یا اس سے بھی آگے جا کر کیا کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر فارمر شیخ صاحب۔ حمد بھائی، آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اسموگ، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک یہ اسموگ ہماری معاشرے میں پریویل کر چکا ہے، اور یہ کس الارمنگ حد تک ہمارے جو جو کوالٹی ہے، ایئر کوالٹی کو یہ متاثر کر چکا ہے۔ اصل میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور اور فیصل آباد میں جو ایئر کوالٹی کی انڈیکس ہے وہ مور دین 500 ہو چکی ہے، جبکہ اس کا جو نارمل ریٹ ہے وہ لیس دین 100 ہونا چاہیے۔ اصل میں جو اسموگ ہے وہ از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈس۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسموک از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈس۔ ایک اسموک مینس دھواں، اور سیکنڈ ورڈ ہے فوگ، دھند۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اسپیشلی یہاں پنجاب میں جو نومبر دسمبر ہوتا ہے اس میں یہ دھند کا موسم ہوتا ہے، اور دھند جو ہوتی ہے وہ ہماری انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو اسموک ہوتا ہے وہ ہماری انسانوں کی جو اپنی ہے جو روز مرہ کا جو رہن سہن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ اسموک ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ اسموک جا کے فوگ کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی جو اسموک ہے یہ دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک قسم اس کا جو ہے وہ سلفونک ہوتا ہے، اور دوسرا فوٹو کاربونک ہوتا ہے۔ یہ اسموک دو اقسام کی ہوتی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسموک اثر کسے کرتی ہے کہ یہ جس میں کہ جو گیسز ہوتی ہیں وہ ایک گیس ہوتی ہے سلفونک گیس ہوتی ہے، اور دوسرا نائٹروجن گیس ہوتی ہے جو ہمارے ایئر میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایئر ہے یہ ہمارے ناک سے داخل ہو کے ہمارے پھیپھڑوں تک جاتی ہے۔ جب یہ ناک سے گزرتی ہے تو یہ بالکل ہمارے ناک کو خشک بنا لیتی ہے، اور جب یہ فیرنگ سے گزرتی ہے تو وہاں پہ انفیکشن کرتی ہے، جس کو ہم فیرنجائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسموگ ہے اس میں جو گیسز جو ہوتی ہیں وہ سلفونک اور نائٹروجن جو بڑی لیتل ہوتی ہیں انسانی جسم کے لیے، تو اس سے بالکل ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو اسموگ جو فرسٹ جو نوٹس کیا گیا تھا وہ تقریباً 19 سینچری میں کیا گیا تھا لنڈن میں سے، کیونکہ وہاں لنڈن میں 19 سینچری میں انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا، اور یہ اس میں اس حد تک گئی تھی کہ پورے لنڈن کو اس اسموگ نے اپنے کور لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو اس کی جو ہم احتیاط کس طرح ہم برت سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کووڈ میں دیکھا تھا کہ ماسک کا بالکل ہمیں استعمال کرنا ہے۔ دوسرا پانی، نیم گرم پانی ہمیشہ ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے باہر کا ایکسپوجر کم سے کم لینا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہم جو وہیکل جو یوز کرتے ہیں، گاڑیاں یوز کرتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈلتا ہے، اور جو ایندھن اس سے ہوتا ہے یا دھواں اس سے پروڈیوس ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہت لیتل ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ماسک کا استعمال سب سے زیادہ کریں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم زیادہ ترجیح دیں، تاکہ یہ ایئر جو پالیوشن ہے جو وہیکل کی وجہ سے یا جو انجن کا جو یہ پیٹرول جلنے کی وجہ سے یہ دھواں ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے نیو نیٹل سے لے کے اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ، اور تیسرا جو ہماری جو پریگننٹ وومن ہے، اور چوتھا جو سینئر سٹیزن ہے۔ ابھی یہ کیلیفورنیا میں 2022 میں ایک اسٹڈی آئی تھی کہ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں جو پالوشن والے ماحول میں، ان کی جو مینٹل ریٹارڈیشن، وہ مینٹل ریٹارڈیڈ بچے پیدا ہوتے ہیں بنسبت وہ بچے جو اچھے ماحول میں، سازگار ایٹماسفیئر میں، وداؤٹ پالوشن والے ایٹماسفیئر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسبت میں جو بچے
पॉल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली मेंटल रिटार्डेड होते हैं, उनका जो ज़हनी जो होता है वो रिटार्डेड होता है। दूसरा, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन पे असर ये होता है कि जो वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपना एक्टिव होते हैं, उनमें एस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ये स्टडी आई है कि वो माएँ जो बच्चों को पैदा करती हैं, जो एयर पॉल्यूटेड जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं, बच्चों का जो वज़न है वो पूरा नहीं होता। जो हमारे सीनियर सिटीज़न है और उनमें से अगर खुदा न खास्ता कोई सीओपीडी का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का, या एस्थमा का जो पेशेंट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और वो इस स्मोक की वजह से खुदा न खास्ता उनको जो कफ है वो एपिसोडिक कफ शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मुब्तला हो जाते हैं, जो एक बहुत लीदल बीमारी है। तो मैं आपके तवज्जुह से यही पैगाम देना चाहूँगा कि बगैर किसी ज़रूरत के बाहर कम से कम हम निकला करें, ताकि हमारा एक्सपोजर कम हो। और दूसरी बात ये कि हम मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और जो बच्चे छोटे हैं उनको बिल्कुल हमने घरों तक महदूद रखें, ताकि उनको ये स्मोक का एक्सपोजर ना हो। और इस हवाले से हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो इक़दाम उठा रही है, वो बिल्कुल 100% सेटिस्फैक्ट्री हैं, और इसमें जितना हम एक्सपोजर कम देंगे उससे ज़्यादा हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इससे बच सकेंगे। तो ये 2-3 माह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ये जो फॉग और ये जो स्मोक है, जो स्मोक पैदा होता है, उससे बचने के लिए सिर्फ यही हमने करना है कि हमने गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना है। और दूसरा, मैं ये एप्रिशिएट करूँगा कि अपनी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमने जो है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हमने ज़्यादा तरजीह देनी है, बजाय जो हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह देनी है। उसका मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि अगर 100 बंदे 100 गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं, तो वो जो धुआं है 100 गाड़ियों का पैदा होगा एटमॉस्फेयर में। अगर वो 100 बंदा 2 बसें करा के जाएँ तो उससे कम पॉल्यूशन फैलेगा। तो मेरा पैगाम यही है कि हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, अपने बच्चों को घरों तक रखना है, और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है, और पानी को साथ रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ये जी मोहतरम जनाब डॉक्टर खान शेख साहब से, जो हमें स्मोक के हवाले से कीमती मालूमात फराहम कर रहे थे। कैमरामैन गुलाम जनानी के साथ हमद अली शाह, सी पंजाब न्यूज़, जड़ावाला।